اللہ نے مال دیا عزیزوں، خیر کے اتنے کام ہیں نا، اتنے کام ہیں. آج قرآن حفظ کروانے کے لیے کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں، حفظ پلس تربیت، حفظ پلس تربیت، کیا کوئی آپ مثالی ادارہ مجھے بتائیں ایسا ادارہ جہاں حفظ بھی ہوتا ہو پلس تربیت ہوتی ہو، کریکٹر بلڈنگ جسے کہتے ہیں. اب میں حیران ہوا جاپان کا نظام تعلیم پڑھ کے، ان کی جو کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں اس سے پہلے 2 سال تک تو وہ بچوں کو مینرز سکھاتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں، ایتھکس سکھاتے ہیں. 2 سال اس کے بعد پھر ان کی KG نرسری. اتنا آداب کریکٹر بلڈنگ پہ اتنا فوکس. اب مسلمانوں میں جن کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اخلاق پھیلانے آیا ہوں، اخلاق کا استاد بن کر آیا ہوں، آپ مسلمانوں میں کوئی حفظ کا ایسا ادارہ بتائیں جو حفظ کروا رہا ہو اور کریکٹر بلڈنگ کر، جہاں ایسی کاؤنسلنگ ہوتی ہو کہ بچہ حافظ بن کے نکلے نا تو اس کا گیٹ اپ بتاتا ہو کہ یہ حافظ ہے. کوئی ایک ادارہ بتائیے، کوئی ایک اسکول ایسا بتائیں، شاید 2-3 تو ہیں کراچی میں، اس کے علاوہ جہاں بچہ پڑھنے جاتا ہو تو ایسا مسلمان بن کر نکلتا ہو کہ پڑھائی میں بھی 1 نمبر اور اسلام میں بھی 1 نمبر. یعنی وہ مسجد کے مصلی کا امام بھی بن سکتا ہو اور بہترین پائلٹ، بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر. مسلمان تو ہر شعبے میں آگے ہوتے ہیں نا، یہ تو نہیں صرف مسجد کے اندر کا مسلمان باہر پیچھے. مسلمان یاد رکھیں، مسلمان جیسے مسجد میں آگے ہوتا ہے نا، مسلمان مسجد سے باہر بھی ہر میدان میں آگے تھے. آپ بتائیں ایسے ادارے کہاں ہیں ہمارے جن کو ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے تھی. بھائیوں قوم تعلیم سے بنتی ہے، قوم تعلیم سے بنتی ہے، تعلیمی نظام سے، تعلیمی ماحول سے قوم تیار ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، سسٹم کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ میوزیکل کلاس اسٹارٹ کی جائے، بچے میوزک کی کلاس لیں، میوزک سیکھیں. اور کچھ اسکول تو ایسے ہیں اللہ اکبر جہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بہترین سنگر ہے، بہترین ڈانسر ہے، بہترین اس کے اسٹیپ ہیں XYZ. تو وہ غیرت مند مسلمان کہیں جو یہ کہیں نہیں بھائی مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، میرا مال ضائع نہیں ہوگا، میں مال اپنا لگاؤں گا امت کی کردار سازی میں، اور میرے مال سے ایک ادارہ بنے گا جہاں بچے قرآن سیکھیں گے پلس ان کی تربیت ہوگی. اور ایسی تربیت حفظ کرنے والا بچہ جب مدرسے سے باہر قدم رکھے گا تو لوگ اس کا کریکٹر دیکھ کے کہیں گے کاش میرا بچہ بھی حافظ بن جائے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بچہ مدرسے سے نکلا، ٹوپی اتاری، پہلے تو پف سیدھے کرتا ہے، اپنے بال یوں یوں کیے، ہاں بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر شلوار ٹخنوں سے نیچے کی، اور پھر سارا حلیہ مدرسے والا ختم کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اس گیٹ اپ میں باہر جاتے ہوئے شرم آتی ہے. حفظ تو ہو رہا ہے. اچھا وہی بچہ پھر آپ کو شادیوں میں دیکھیں تو وہ پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوگا، کسی بھی ٹائی لگا، حافظ بن رہا ہے یہ بچہ، لیکن جسم پہ دین نظر نہیں آ رہا. اچھا ماں باپ کی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہو رہی کہ آپ اپنے بچے کو اتنا بڑا علم سکھا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنے بچے کا خیال کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو اللہ قرآن سے محروم کر دے. کتنے بچے ایسے ہیں قرآن پڑھا، 10 پارے حفظ کیے، اللہ نے قرآن سے دور کر دیا. تو ایسے ادارے مسلمانوں کی آج ضرورت ہے یا نہیں بھائی؟ درد دل، ہم کب تک حالات کا رونا روئیں گے؟ حالات ایسے، ہم کیوں نہیں بنیاد رکھتے بھائی؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا مال غلط ضائع نہ ہو، غلط نہ لگے ہمارا مال؟ اسی طرح ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، ہم سے کوئی آگے پوچھے نا کہ کو ایجوکیشن میں بچوں کو پڑھا لیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی بچے خراب ہو جائیں گے. کوئی اگلا سوال پوچھے مولانا ایسے ادارے تو بتائیں جو مسلمانوں نے بنائے ہوں جہاں پہ کو ایجوکیشن نہ ہو اور تعلیم کا معیار بھی زبردست ہو. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دین آ جاتا ہے تو دنیا کی تعلیم فیل ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. ایسا ادارہ جہاں کو ایجوکیشن نہ ہو لیکن تعلیم بھی زبردست ہو. بھائیوں آپ کن کن اداروں کے نام لے سکتے ہیں؟ 2.5 کروڑ آبادی کے شہر میں شاید 5, 6, 7 ادارے ایسے ہوں گے شاید. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے عزیزوں ہمارا مال کسی ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد میں لگ جائے جہاں پہ بچے آ کے میٹرک بھی کریں اور دینی ماحول میں کریں، اور اتنا زبردست بچہ تیار ہو جب وہ میٹرک کر کے پاس آؤٹ ہو تو پہلی صف کا نمازی بھی ہو اور سارے اسکول والوں سے اس کا تعلیم کا لیول بھی ہائی ہو، فلوئنٹ انگلش بولتا ہو. بھائیو دوستوں کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے کہ ہمارا مال صحیح جگہوں پہ لگ نہیں رہا. یہودی اپنا مال کس پہ لگا رہے ہیں؟ سوچیں آپ، یہودی اپنا مال یہودیت کے فروغ پہ لگا رہے ہیں، اور انہیں پتا یہودیت کی فروغ کیسے ہوگی؟ یہودیت نظام تعلیم سے، نظام تعلیم بنا کر اپنی یہودیت کو پھیلا رہے ہیں. اور یہودیت کا فروغ اسرائیل کے قیام کے پیچھے بھی ایک تعلیمی ادارے کا قیام ہے، تعلیمی ادارہ بنا کر انہوں نے ایک پوری اسٹیٹ بنا دی. لیکن عزیزوں آج ہمارا مال کس پہ لگ رہا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام کی امت کا مال لگ رہا ہے جوتے چھپائی کی رسم، دودھ پلائی کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، اور کس پہ لگ رہا ہے بھائی؟ مہندی کی رسم، مائیوں کی رسم، اور پتہ نہیں کن کن رسموں. اور ہماری ایک ایک شادی پہ 22 ہمارے جانور ذبح کرنے والے جو نوجوان آتے ہیں کہنے لگے بھائی کی شادی ہوئی، بھائی 22 لاکھ روپے شادی پہ برباد ہو گئے. اب یہ 22 لاکھ روپے اگر کسی ویژن پہ لگے، مقصد پہ
لگیں، کسی ادارے کی بنیاد پہ لگیں، بھائی کہاں دین کو کتنا دین کی اشاعت ہوگی، کتنی نسل تیار ہو جائے گی۔ آپ بتائیں اس 2.5 کروڑ 3 کروڑ آبادی کے شہر کراچی میں حفظ کے ایسے ادارے کتنے ہیں، سوچئے گا آج جا کر، جہاں حفظ ہو پلس ماں باپ کی کاؤنسلنگ پلس بچے کی کاؤنسلنگ، اور وہ مدرسے سے باہر قدم رکھنے والا بچہ جب سوسائٹی میں جائے نا، اس کا کریکٹر بتائے کہ یہ حافظ ہے، خاندان میں جائے تو خاندان کہے اللہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے اتنا پیارا ہو گیا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آ گیا، اس کو ملنے کا طریقہ آ گیا۔ کہاں ادارے بھائی؟ کاش مسلمان اپنے مال کی قدر کریں۔ کہاں ایسے اسکول جہاں پہ ہمارے نونہال جائیں اور ان نونہالوں کو اسکول کی بہترین تعلیم ملے پلس بہترین ماحول بہترین ملے کہ بیٹے آخرت پہلے ہے، دنیا پڑھنی ہے لیکن فرسٹ پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے۔ بھائیوں جہاں دیکھو بس پیدا گیری کے ادارے بنے ہوئے۔ میں نے ایک بہت بڑے اسکریپ والے کو دیکھا، اسکریپ کا کام کرتے تھے، کباڑ کا۔ اسکریپ تو اچھا نام ہے نا، اردو میں کباڑیا تھے، کباڑیا۔ کہنے لگے بڑا لاس ہو رہا ہے میرے کاروبار میں۔ پھر انہوں نے کوئی بہت بڑے اسکول کی 2-3 جو ہے نا فرنچائز خرید لی، کہنے لگے کروڑوں کی آمدنی ہو گئی، اب کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، تعلیم تو دھندا بن گیا۔ تو پیدا گیری کا ذریعہ یہی حال ہمارے حفظ کے مدرسوں کا ہے، سب پیدا گیری کے لیے چل رہے ہیں سوائے چندے کے۔ دنیا کما رہے ہیں، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کیسے پڑھ رہا ہے، اس کے آداب کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، اس کا گیٹ اپ کیسا ہے، اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے والدین نے حفظ کرنے کے لیے گھر کا ماحول کیسا بنایا ہے، اس کی ذہن، اس کی کاؤنسلنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس بچہ آئے 4,000 یہ فیس ہے، 10,000 ایڈوانس فیس ہے، منتھلی یہ ہے، بچے نے حفظ کیا بس ایک ڈگری دے دی، ختم، ویژن نہیں ہے کہیں پر بھی۔ اچھا کالج